دعا سے قبل میاں بیوی کے حقوق، فرائض، ذمہ داریاں، زندگی کو خوشگوار بنانے کا قرآنی اور نبوی طریقہ نکات کی صورت میں بیان کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے گا۔ آج کی یہ تقریب جہاں خوشی، اظہار محبت کی تقریب ہے، اس سے بڑھ کر یہ ایک عبادت کی تقریب ہے۔ عبادت اس لیے کہ نکاح کرنا اور نکاح کروانا یہ دونوں اللہ رب العالمین کا حکم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اس لیے یہ عبادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کی صورت میں ہمیں زندگی سے متعلق مکمل تعلیمات دی ہیں۔ زندگی کا کوئی دائرہ، کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ دین میں اس کے لیے تعلیمات موجود نہ ہو۔ دین کے مطابق عمل ہوگا، اس کا نتیجہ دنیا میں اللہ کی رحمت، اطمینان، سکون، عزت کی صورت میں حاصل ہوگا، اور یہ سبب ہوگا اخروی زندگی میں اللہ کی رضا اور جنت کے حصول کا۔ نکاح بھی اس کا ایک ذریعہ اور طریقہ ہے۔ نکاح وہ قانونی عمل ہے کہ جس کے ذریعے خاندان بنتا ہے۔ خاندان انسان کی امتیازی خصوصیت ہے۔ اگرچہ توالد و تناسل دیگر جانداروں میں موجود ہے، لیکن ان کے ہاں خاندانی نظام نہیں ہے۔ بچہ اس حد تک ماں کے ساتھ رہتا ہے جب تک اپنی غذا لینے پر خود قادر نہ ہو جائے، اور جس دن وہ اپنی غذا پر قادر ہو جاتا ہے تو ماں سے بھی اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ انسان ایسا نہیں ہے۔ انسان اپنے وجود میں، بقا میں، تربیت اور پرورش میں، حتیٰ کہ موت کے بعد بھی دیگر انسان کا محتاج ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے خاندانی نظام انسان کو عطا کیا ہے۔ اس حوالے سے مکمل تعلیمات دین میں دی گئی ہیں۔ اگرچہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج ارکان اسلام ہیں، اس کی بڑی اہمیت ہے، لیکن اس کے باوجود قرآن نے صرف اس کے اصول بیان کیے ہیں، تفصیلات اور جزیات اس قدر نہیں بیان کی جس قدر نکاح، خاندان، میاں بیوی، اولاد، والدین، اس سے متعلق قرآن نے بیان کی ہے۔ سورہ بقرہ، پھر سورہ النساء، سورہ النور، سورہ الاحزاب، سورہ الطلاق اور دیگر صورتوں میں مفصل قوانین اس کے لیے دیے ہیں۔ اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ خاندان کے استحکام پر نسل انسانی کی بقا، اس کا تسلسل، اس کا تحفظ موقوف ہے، اس لیے یہ اہتمام کیا گیا ہے۔ خاندان کی بنیاد میاں بیوی کی حیثیت سے ایک مرد اور عورت، ایک لڑکا اور لڑکی رکھتے ہیں۔ یہ ایک معاہدہ ہوتا ہے۔ ابھی آپ نے وہ الفاظ سن لیے، یہ ایک معاہدہ تھا، اور یہ معاہدہ عمر بھر کا ہوتا ہے۔ 2 سال، 4 سال، 5 سال، 3 مہینے، 8 دن، ایسا نہیں ہے۔ جب تک زندگی باقی ہے، آخری سانس تک ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ رکھیں گے، ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے۔ یہ وہ معاہدہ ہے جس کو نکاح کہا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ خاندان بنتا ہے۔ انسانوں کے درمیان پہلا رشتہ میاں بیوی کی حیثیت سے قائم ہوا۔ یہ رشتہ براہ راست اللہ رب العالمین نے اپنے حکم کے ذریعے قائم کیا ہے۔ سیدنا آدم کو پیدا کیا گیا، سیدہ حوا پیدا ہوئی، ان دونوں کے درمیان رشتہ ازدواج قائم کیا گیا۔ باقی جتنے بھی انسانی رشتے ہیں وہ اس کے بعد وجود میں آئے ہیں، اور جتنے بھی انسانی رشتے ہیں ان سب کا وجود اس رشتے پر ہے، اور ان سب رشتوں میں انسانی عمل دخل شامل ہے۔ لیکن میاں بیوی کا رشتہ روز اول سے اس میں انسانی عمل دخل نہیں ہے۔
پہلا رشتہ بھی اللہ نے براہ راست خود قائم کیا، اور اب قیامت تک یہ رشتہ اسی طرح حکم الہی کے تحت قائم ہوتا رہے گا۔ یہ لڑکا کہاں کی، وہ لڑکی کہاں کی، لیکن ان دونوں کے درمیان یہی وہ قانون ہے جس کے نتیجے میں یہ رشتہ قائم ہوا ہے، اس لیے اس کو الہامی رشتہ کہتے ہیں۔ خاندان جس میں نے ذکر کیا کہ اس کی ابتدا مرد اور عورت ایجاب اور قبول کی صورت میں کرتے ہیں، اس کے بعد سٹیٹس بدل جاتا ہے، ایک شوہر بنتا ہے، دوسری بیوی قرار پاتی ہے۔ شوہر اور بیوی کا باہمی تعلق کیسا ہونا چاہیے، اس کو قرآن مجید نے ایک ہی لفظ میں بیان کیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے لیے لباس کے مانند ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس جوڑے کو لباس سے تشبیہ دی ہے۔ اہل علم نے اس کی متعدد وجوہات بیان کی ہے، چند میں ذکر کر رہا ہوں۔ پہلی وجہ، جس طرح کپڑے اور جسم کے درمیان تیسرا کوئی حائل نہیں، اسی طرح میاں بیوی کی زندگی میں تیسرا کوئی حائل نہیں ہوگا، دونوں کی مرضی اپنی زندگی جیسے چاہے اختیار کرے۔ دوسری وجہ، کپڑے کا کام ہوتا ہے جسم کو چھپا کر رکھنا، جسم پر عیب ہو، نشان ہو، دوسرا انسان بے خبر رہتا ہے، کپڑا اس کا اظہار بھی نہیں کرتا ہے بلکہ چھپا کر کے رکھتا ہے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس ہے، دونوں کی ذمہ داری ایک دوسرے کی کمزوریوں پر پردہ رکھیں، اس کا اظہار کسی تیسرے کے سامنے کرنا گناہ کبیرہ اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ تیسری وجہ، کپڑے کا کام ہوتا ہے جسم کو سردی، گرمی، گرد اور غبار سے محفوظ رکھے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس ہے، زندگی میں مشکل، پریشانی، تکلیف کا وقت آئے دونوں ایک دوسرے کا سہارا بنے، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرے۔ چوتھی وجہ، کپڑے کا کام ہوتا ہے جسم کو خوبصورت انداز میں پیش کرے۔ انسان کپڑا نہ پہنے بدنما لگتا ہے، کپڑا پہنتا ہے اچھا نظر آتا ہے، پھر کپڑے میں اچھا کپڑا پہنے زیادہ اچھا نظر آتا ہے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس ہے، دونوں ایک دوسرے کا ذکر کہیں کرے، اچھے الفاظ میں کرے، اچھے پیرائے میں کرے، خوبی کو نمایاں کرے، عیب کو چھپائے۔ انسان اپنے کپڑے کا خیال رکھتا ہے، حفاظت کرتا ہے، لیکن اگر کپڑا میلا ہو جائے، گندا ہو جائے، اس صورت میں انسان اپنے کپڑے کو پھاڑتا نہیں ہے، چھوڑتا نہیں ہے، دشمنی نہیں کرتا، لا تعلق نہیں رہتا، بلکہ حکمت کے ساتھ اس عیب کو، اس میل کو اس سے دور کر دیتا ہے۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا خیال رکھیں، لیکن کسی ایک میں عیب پیدا ہو گیا دوسرا چھوڑے گا نہیں، لا تعلق نہیں رہے گا، حکمت کے ساتھ اس عیب کو اس سے دور کر دے گا۔ انسان کا کپڑا انسان کا وفادار ہوتا ہے، دن میں ساتھ، رات میں ساتھ، گھر میں ساتھ، باہر ساتھ، حتیٰ کہ قبر میں کفن کی صورت میں ساتھ رہے گا۔ میاں بیوی بھی ایک دوسرے کا لباس ہے، وفا کی زندگی گزاریں گے۔ انسان جب اپنا کپڑا درزی کو سینے کے لیے دیتا ہے، جب تک وہ کپڑا درزی کے پاس ہے، کپڑے کے بارے میں سب سے زیادہ خبر درزی کو ہوتا ہے، لیکن کپڑا سینے کے بعد صاحب کپڑا اس کو پہن لیتا ہے، تو پہننے کے بعد کپڑے کے بارے میں سب سے زیادہ خبر درزی کو نہیں ہوتا ہے، سب سے زیادہ خبر کپڑا پہننے والے کو ہوتا ہے۔ چھپن تو نہیں ہے، تنگ تو نہیں ہے، بہت زیادہ گرم تو نہیں ہے، پریشان تو نہیں کر رہا ہے، یہ سب باتیں کپڑا پہننے والے کو زیادہ معلوم ہوتی ہے۔ جب تک میاں بیوی کی حیثیت سے رشتہ ازدواج میں نہیں بندھے تھے، دونوں ایک دوسرے کے مزاج سے نا واقف تھے، لیکن ایک دفعہ جب رشتہ ازدواج میں بن گئے تو دونوں کو ایک دوسرے کے مزاج سے بخوبی واقف ہو جانا چاہیے اور اس کے مطابق اپنی زندگی کا آغاز کرنا چاہیے۔ یہ ہے وہ رشتہ جس کے لیے اللہ نے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن سے اسے تعبیر کیا۔ نکاح کے بعد شوہر کی ذمہ داری، اس حوالے سے قرآن مجید میں ارشاد ہے الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قیم۔ قیم کا معنی نگران، نگہبان، ذمہ دار، منتظم کے ہیں۔
شوہر کی ذمہ داری ہے نمبر 1 اپنی بیوی کی حفاظت کرے، نمبر 2 اس کا خرچہ اٹھائے، نمبر 3 اس کی دینی اور اخلاقی تربیت کا خیال رکھے۔ ہر شوہر سے قیامت میں ان 3 کے بارے میں سوال ہوگا۔ ارشاد فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ والرجل راع علی اہل بیتہ، کہ تم میں سے ہر ایک جواب دہ ہے، قیامت میں اس کے ماتحت افراد کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا۔ تو شوہر سے بیوی کے بارے میں سوال ہوگا، تو سوال ان 3 کے بارے میں ہوگا۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے قوا انفسکم واہلیکم نارا، خود بھی جہنم کی آگ سے بچو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کرو، خود بھی نماز پر قائم رہو۔ ان سے معلوم ہو گیا کہ شوہر کی دوہری ذمہ داری ہے، اپنی بھی، بیوی اور بچوں کی۔ دوسری جانب بیوی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ اللہ کے ماں سوا کسی اور کے سامنے سجدہ جائز ہوتا، بیوی کو حکم کرتا اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ فرمایا جو خاتون اس حال میں دنیا سے رخصت ہوئی، اس کا شوہر اس سے راضی رہا، وہ جنت میں جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاتون 5 وقت نماز پڑھے، ماہ رمضان کے روزے رکھے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت کرے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھول دیے جائیں گے، جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ ان تمام احادیث کا خلاصہ یہ ہے بیوی شوہر کی اطاعت اور اس کی رضا کے مطابق عمل کرے تو جنت کا وعدہ اس سے کیا گیا۔ بیوی کے حقوق شوہر پر، اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کو ایک تعلیم دی ہے، اگر وہ اس پر عمل کرے، اپنی بیوی کے تمام حقوق ادا کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں بہترین مرد وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہو۔ بہتر سے مراد نرم رویہ، محبت، پیار، شفقت، درگزر کا رویہ، جو یہ رویہ رکھے گا وہ بیوی کے تمام حقوق ادا کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورتوں سے متعلق میرا تاکیدی حکم یاد رکھو، عورت پسلی سے پیدا کی گئی، تم نے اگر اسے سیدھا کرنے کی کوشش کی توڑ دو گے۔ مفہوم حدیث یہ ہے کہ عورت کے مزاج میں طبعاً فطرتاً ٹیڑھ پن موجود ہے، وہ ایک حال میں اپنے شوہر کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتی، بھول چوک، غفلت، کمزوری اس کی زندگی کا حصہ ہے، لہٰذا ہر معاملے میں محاسبہ کرنا، ڈانٹ ڈپٹ کرنا، شک اور وہم میں مبتلا ہونا، گھر کو برباد کر دینے کی راہ پر چلنا ہے۔ گزارا کرو گے، گزارا کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ کوئی مومن اپنی مؤمنہ بیوی کے کسی عیب کی وجہ سے اس سے بغض نہ رکھے، دوسری خوبیوں سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔ مفہوم حدیث یہ ہے دنیا میں سوائے انبیاء کے کوئی بھی 100% کامل نہیں ہے، انسان مرکب ہے خوبیوں اور کمزوریوں سے، خوبی سے فائدہ، کمزوری کو نظر انداز کرنا، اس سے گھروں کے معاملات چلتے ہیں۔ اور جو پسلی کی مثال دی، اہل علم نے نقطہ یہ بیان کیا، پسلی دل کے قریب، بازو کے سہارے محفوظ رہتی ہے۔ بیوی بھی شوہر سے 2 چیزیں چاہتی ہے، دل سے محبت اور اس کی حفاظت ہمیشہ تابع رہے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح تم کھاتے ہو پہنتے ہو اپنی بیویوں کو کھلاؤ پہناؤ، خبردار ان کے چہروں پر مت مارنا، ان کی برائی لوگوں کے سامنے مت بیان کرنا، ان کو گھروں سے نہ نکالنا۔ ناراضگی ہے کمرے میں بستر الگ کر سکتے ہو، انسانی نفسیات کا خیال رکھا، بعض اوقات ناچاقی ناراضگی ہو جاتی، طریقہ بتایا، کمرے میں بستر الگ کرو گے۔ اس سے زیادہ کی اجازت اللہ اور اس کے رسول نے نہیں دی ہے کہ مار پیٹ کرو، گالم گلوچ کرو، طلاق دے دو، گھر سے نکالو، یا جو ہے سسرال چھوڑ کے آؤ، وہ خود میں کے چلی جائے، ایک دوسرے کی شکایتیں والدین سے کرنے لگو، بہن بھائیوں کے سامنے اس کا ذکر کرنے لگو۔ خبردار، اس میں سے ایک کام نہیں ہونا چاہیے، اس کے نتیجے میں رشتہ خراب ہوتا ہے۔ صحیح طریقہ کبھی ایسی صورت بن جائے کہ معاملہ بگڑنے لگے تو دونوں ایک دوسرے کی بات کو سنیں، سمجھے، جس کی غلطی اپنی اصلاح کر لے۔ نقطے کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، میاں بیوی کی صورت میں اللہ نے جوڑا ایسا بنایا ہے، نہ اس میں کوئی ہارتا ہے نہ کوئی جیتتا ہے، جس کی غلطی اپنی اصلاح کر لے، ضد اور انا کو درمیان میں نہیں آنے دے۔ میاں بیوی اپنے معاملات کو درست رکھنے کے لیے ان باتوں کی پابندی کرے۔ نمبر 1 ایک دوسرے کا احترام کرے، نمبر 2 ایک دوسرے پر اعتماد رکھیں، نمبر 3
گھر کے معاملات باہمی مشاورت سے طے کریں۔ نمبر 4، دونوں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا رویہ رکھیں تو کبھی نزاع نہ پیدا ہو۔ آخر میں بزرگوں سے گزارش، نوجوانوں کو نصیحت۔ بزرگوں سے میری گزارش یہ ہے، جب کوئی بچی بہو بن کر ان کے گھر آتی ہے اسے حوصلہ دیں، اس کی ہمت باندھیں، اس کی غلطی کو نظر انداز کریں، آہستہ آہستہ نئے ماحول میں ایڈجسٹ ہو جائے گی، اپنی ذمہ داری کو سنبھال لے گی۔ نوجوانوں سے میری گزارش، جس طرح شادی سے قبل اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے شادی کے بعد بھی رہیں۔ ایک چھت کے نیچے رہنا ممکن نہیں، اڑوس پڑوس میں رہیں، قریب رہیں، مگر ساتھ رہیں، خدمت کریں، دعا لیں، ان کی رہنمائی میں زندگی گزاریں، اور جو نئے رشتے قائم ہوئے، ساس ہے، سسر ہے، دیگر رشتے، احترام کریں، عزت کریں، خدمت کریں، کبھی اونچ نیچ ہو جائے نظر انداز کر لیں۔ ان باتوں پر عمل ہوگا، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی، گھر میں خیر اور برکت ہوگا، سبب ہوگا اخروی زندگی میں اللہ کی رضا، جنت کے حصول کا۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔